رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. حضرات، اس وقت جو مہینہ ہم سب کے سر پر سایہ فگن ہے وہ رحمتوں کا، برکتوں کا، اللہ سے اپنے تعلق کے بڑھانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کو بھی اور اس مہینے کی راتوں کو بھی بڑا بابرکت بنایا ہے۔ دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے ذریعے اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس کی راتیں ہیں، قیام اللیل ہے۔ رمضان کی راتوں میں ایک تو خصوصی اللہ کی طرف سے اسپیشل آفر کے طور پر اس کی نماز تراویح ہے۔ اس کا اہتمام کرنا یہ چونکہ خصوصیت کے ساتھ رمضان ہی کا ایک انعام ہے، اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ ان نمازوں کو، ان نوافل کو، ان سنتوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ رمضان کی راتوں کا سب سے اہم ترین تحفہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ قیام اللیل رمضان سے مراد رمضان کی راتوں کو مختلف عبادتوں سے منور کرنا، اس کی بھی ضرورت ہے۔ نماز ہے ہی، ذکر ہے، دعائیں ہیں، استغفار ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانے کے جو کام ہو سکتے ہیں ان تمام کاموں کو ان کی راتوں میں بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام سے ادا کرنے کا نام قیام اللیل ہے۔ چونکہ رمضان کا تعلق قرآن کریم سے بھی ہے، اس لیے دن کے اوقات میں جس طرح سے قرآن شریف کی تلاوت مطلوب ہے، رات کے اوقات میں بھی خصوصیت کے ساتھ قرآن شریف سے اپنا ربط بڑھانا یہ بھی مطلوب ہے۔ قرآن سے ربط بڑھانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم پورے اہتمام کے ساتھ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے معانی اور مطالب کو جاننے کے لیے بھی نکالیں، تاکہ اللہ کا یہ پیغام جو ہم تک پہنچایا گیا ہے، اس کے اندر ہمیں کیا خبر دی گئی ہے، اس کو ہم جانیں، تبھی تو ہم اس کو اپنی زندگی میں برت سکتے ہیں۔ اس لیے راتوں میں اہتمام سے تلاوت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی معانی اور مطالب تفسیر کا مطالعہ کرنا، اس کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں۔ یہ بھی قیام اللیل کے ضمن میں آ جاتا ہے، اس کی طرف توجہ۔ ہمارے اسلاف قرآن شریف کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرتے تھے، اس کے سمجھنے اور اس کے معانی اور اس کی مجلسیں قائم کر کے اس کی تفسیر اور اس کے معانی کو بھی خود معلوم کرنے اور دوسروں تک بتانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسلاف کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ رمضان میں ان کا تعلق اور خاص طور سے رمضان کی راتوں میں ان کا تعلق خصوصیت کے ساتھ قرآن سے تلاوت کرنے کے اعتبار سے، بعض روایتوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں عمومی طور پر ہر 3 رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ہر رات ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور بھی بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کا بڑا اہتمام راتوں میں کرتے تھے۔ ایسے ہی اللہ سے دعا کرنے کا وقت ہے، خاص طور سے آخر کی راتوں میں اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی اللہ سے اپنے حاجات اور ضرورتوں کو مانگنے والا، جس کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ بھی قیام اللیل کا ایک حصہ ہے۔ رات کے کچھ اوقات میں اور خصوصاً سحری کے وقت میں ہم دعاؤں کا اہتمام کرنے والے ہو جائیں، خصوصیت کے ساتھ اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں۔ حدیث میں جو فرمایا گیا، من قام لیلۃ الرمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کی راتوں میں اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ کی توفیق سے جو عمل کرنے کا موقع ملا، اس عمل کے نتیجے میں اللہ سے اس وعدے کے حاصل ہونے کی امید رکھتے ہوئے
عمل کرے گا، رات کے مختلف اوقات میں اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جملہ سابقہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سب کی مغفرت کا اور ہم سب کو صحیح طریقے سے گزارنے کا ذریعہ بنا دے اور اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔